بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1450 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34 اور 35، 33، 34 and 35۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہیں، قولاً بات کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے جس نے دعا بلایا اللہ اللہ کی طرف، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحا نیک، وقال اور کہا اننی بے شک میں تو من المسلمین فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی اور برابر نہیں ہوتی، الحسنۃ نیکی، ولا السیئہ اور نہ برائی، ادفع ٹالیے، بالتی ایسی بات سے کہ ہیا وہ احسن ہو، فاذا الذی اور وہ شخص کے بینک آپ کے درمیان، وبینہ اور اس کے درمیان، عداوت دشمنی ہے، کأنہ گویا کہ وہ ولی دوست ہے، حمیم نہایت گہرا، وما یلقاہا اور نہیں سکھلائی جاتی یہ، الا الذین مگر انہی کو جو صبر کرتے ہیں، وما یلقاہا اور نہیں سکھلائی جاتی یہ الا مگر ذو حظ عظیم اسی کو جو بڑے نصیبے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو، اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے۔ دوسری بات یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ تیسری بات، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ چوتھی بات، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ پانچویں بات، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے کہ جگری دوست ہو۔ چھٹی بات، یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ ساتویں بات، یہ بات صرف اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان برے جنات اور برے انسانوں کا تذکرہ تھا جو برے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، خوش نصیب لوگ، سعادت مند لوگ جو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر نیکی کرنے والا کون ہوگا جو انسانوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، یعنی اس سے بڑھ کر نیک عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی دعوت دینا، لوگوں میں اصلاح کا کام کرنا اور انہیں دین سے جوڑنا، یہی سب سے بہترین کام ہے، بشرطے کہ داعی خود
اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چلنے والا ہو۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ داعی یہ کہتا ہے کہ یقیناً میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ہی اس اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں کچھ اور کر رہا ہوں، میں کچھ اور کر رہا ہوں اور تمہیں کچھ اور کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، بلکہ جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کو سب سے پہلے میں نے اپنا لیا ہے، اب تم بھی اسے اپنا لو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ آیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مؤذن کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بہترین بات وہی ہے جو مؤذن اپنی اذان میں دہراتا ہے، جس میں توحید اور رسالت کا اعلان اور نماز کی دعوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت کے آداب اور لوگوں کے درمیان تعلقات کو پختہ بنانے کے اصول بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہوتی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بدی بدی ہے، نیکی نیکی ہے، اس لیے کہ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ تمہارے قریب ہوگا اور اس کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر تم کسی کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے تو وہ تم سے دور ہوگا اور اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اگر یہ دین کا کام کرنا ہے تو تمہیں پہلے سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہوگا، اور اگر اس دعوت کے کام میں تمہیں کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو تمہیں اس پر صبر سے کام لینا ہوگا اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہوگا۔ کہ تو جب تم اس فارمولے پر عمل کرو گے تو دیکھ لینا جو تمہارا جانی دشمن بنا ہوا تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ امام زحیلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت ابو سفیان بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن اور انہیں تکلیف پہنچانے میں سب سے آگے تھے، لیکن اب اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا اسلام کی، تو وہ وہی ابو سفیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات یعنی جانی دشمن کا جانی دوست میں بدل جانا صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر صبر کرنے کا مادہ ہو اور وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر سے کام لے اور انہیں اس پر درگزر بھی کر دے، کیونکہ اگر کوئی برائی کا جواب برائی ہی سے دے گا تو آپسی رنجش کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھے گی۔ اسی لیے اگر کسی دشمن کو تم اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اور اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو، پھر دیکھو وہ کیسے تمہارا جگری دوست بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو گے تو وہ تمہارا دوست اور بھلائی چاہنے والا بن جائے، بلکہ ایسا اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو صاحب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔